السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب الجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ جل شانہ نے حج کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ کیا شہر، کیا دیہات، ہر طرف سے
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے مطیع و فرما بردار فرزند سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا اور کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے درمیان میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس وقت اللہ جل شانہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں، میری آواز یہی کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ جائے گی اور میری آواز مکے کی وادیوں میں چھپ کر رہ جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ اعلان فرمائیے، آواز کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر کام کرنا ہے اور کام کی تکمیل اللہ جل شانہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اور جتنا ہمارے بس میں ہے اس کے ہم مکلف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے اور جو کچھ احکام خداوندی کی پاسداری کے لیے ہم کو اللہ نے جتنی چیز کا مکلف بنایا ہے اتنی چیز کو ہم کرنا ہے اور باقی کام اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کو کسی وجہ سے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ بزرگ جب بھی جمعہ کا دن آتا تو نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جیل کے اندر اپنی جگہ سے نکل کر جیل کے صدر دروازے تک جاتے اور لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے کہ یہ بوڑھا اس طرح تیار ہو رہا ہے گویا کہ اب اسے نماز جمعہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ایک قید و بند میں ہے، جیل کے اندر ہے، اس کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ بزرگ اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر جتنا ان کے بس میں ہے کام کرتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے کیا، لیکن آگے یہ تیرے ذمہ ہے کہ مجھے نماز کو جانا ہے لیکن میں آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ دار بادشاہ بڑی بڑی پونجیاں لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کھڑے، تو اسی خریدنے والوں کے صف میں ایک بوڑھیا روئی کا گٹھر لے کر کھڑی۔ لوگوں نے کہا ہے بوڑھیا یوسف کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے مالدار اپنے روپیوں اور پیسوں کی گٹھریاں لے کر اور اپنے خزانے لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ چھوٹی سی روئی کی گٹھری لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ تو اس بوڑھیا نے کہا مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس سے یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس کے لیے کیا کی، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اے اللہ میں اپنی کوشش و طاقت کے بقدر یوسف کو خرید کر آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی طاقت دیا ہے اور جتنی استعداد دیا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ابھی جو وقف ترمیمی بل کے خلاف کہ چند ہفتے پہلے چند دن پہلے گل بتی کا پروگرام کیا گیا، اس میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے دانشور اور بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا اس سے کیا ہوگا، اس سے
کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، اتنے کہ ہم مکلف ہیں اتنا ہم کرنا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی قدرت سے نمٹ لیتے ہیں۔ تو چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وہ زمانہ تھا کہ اس کے اندر کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اور آج کی طرح الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ آن بات دنیا کی اس کونے سے اس کونے تک پہنچ جاتی ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اعلان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حج کا اعلان فرمایا، قسم خدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صرف زندوں تک نہیں بلکہ عالم ارواح میں پہنچایا، اور ماؤں کے پیٹ میں جو اولاد تھی ان تک اللہ نے پہنچایا۔ باپ کے صلب میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت جو آ چکی ہے اور آنے والی ہے، ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا، اور جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا انہوں نے اس پر لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہاں پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ مسئلے پر غور کرنا ہے کہ ہم نے لبیک کہا اور اللہ نے قبول کر لیا، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ جانا اور لبیک کی صدائیں لگانا اور احرام کے چادروں کو پہننا اور احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ حلال کمائی کے ذریعے سے، پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب وہ لبیک کہتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو فرشتے اس کے لبیک پہ کہتے ہیں، اس کے لبیک پہ کہتے ہیں نعم لبیک و سعدیک، ہاں تیری لبیک قبول ہے اور تو سعادت مندوں میں سے ہے۔ اس کے برخلاف جب بندہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر پہ جاتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، ایک سائڈ 2 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو بیچ دیتا ہے اور بہنوں کا حق دبا کے رکھ لیتا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کا حق دبا کے رکھ لیتا ہے اور اپنے پارٹنروں کا حق دبا کے رکھ لیتا ہے، ایسے طریقے سے زندگی گزار کر حج پہ حج کرتا ہے، لبیک پر لبیک کہتا ہے، تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے نفقتک حرام وزادک حرام، کہ تیرا نفقہ حرام ہے، تیرا توشہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری لبیک کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری لبیک کیسے قبول کرے گا؟ چنانچہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کی ارد گرد طواف کرتا ہے اور اس کی لبیک جب کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے اور کعبۃ اللہ کی وادی سے ٹکراتی ہے تو اس سے یہ تمام وادیاں اور یہ تمام کعبۃ اللہ کے پتھر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے آیا ہے، اس نے حلال کمائی سے نہیں بلکہ حرام کمائی سے آیا ہے، سود کی کمائی سے آیا ہے۔ وہی میرے دوستو، اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اور حلال کمائی کما کر جاتا ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں نفقتک حلال وزادک حلال لبیک و سعدیک، تیرا کھانا حلال ہے، تیرا نفقہ حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے اور تیری حاضری مبارک ہے۔ چنانچہ جب ایسا بندہ لبیک کہتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر کعبۃ اللہ تک جو چیزیں درمیان میں آتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں اس کے حج کی گواہی دیں گے اور اس کے عمرے کی گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو کیا ہے حج ہم پر فرض فرماتے ہیں،
اس پر ضروری بھی ہے کہ ہم لوگ کیا ہے صحیح معنی میں صحیح ڈھنگ سے حج کرنے کی کوشش کریں۔ اب ماحول حج پر جانے کا ہے، لہذا ہمارے دل کے اندر حج پر جانے کی امنگ ہونی چاہیے۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے۔ اب حج کی 3 قسمیں ہیں، میں ان کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمارے اندر حج کی معلومات حاصل ہو اور حج کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی جو عبادت ہے وہ بڑھاپے کی عبادت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ حج کی عبادت وہ بڑھاپے کی نہیں، بلکہ حج کی عبادت آدمی کے اندر طاقت کو اور قوت کو اور کیا ہے جوانی کو طلب کرتی ہے۔ اس لیے کہ حج میں جانے کے بعد وہاں پر بہت سارے ارکان ایسے ہوتے ہیں جن کو پیدل ہی ادا کرنا پڑتا ہے، چل کر ہی ادا کرنا پڑتا ہے، سواری پر سوار ہو کر جانے کا موقع نہیں ملتا۔ کم از کم پورا حج ادا کرنے کے لیے 15-20 کلومیٹر تک ہر آدمی کو چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے دوستو، اس کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، جوانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لہذا آدمی کے پاس اگر طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس حج کو پہنچنے کی طاقت ہو اور استعداد ہو، وہ پہلی فرصت میں حج کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی استعداد کے باوجود، حج کرنے کی طاقت کے باوجود دنیا کے دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی کام و کاج کی وجہ سے اگر حج کو مؤخر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو بھی اس وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو ٹال دیتے ہیں جب تک کہ حاجی حج کر کے واپس نہ آ جائے۔ حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن یہ کسی دنیاوی کام کی وجہ سے، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے اگر حج کو نہیں گیا تو حاجی لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن اس کے دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استعداد کے باوجود، طاقت کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے مجھے کوئی کیا ہے حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام آدمی کے گزشتہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہجرت آدمی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اور حج آدمی کے گزشتہ گناہوں کو بالکل وہ معاف کرا کر اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، اور دوسرا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ ان کی تفصیل تھوڑے آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو حج کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ حج کے مہینے جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، گویا کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھ کر آدمی اپنے دل کا غسل کر لیتا ہے، اپنے آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے مہینوں میں اگر آدمی خالص حج کا احرام باندھ کر کے اس کے اندر میں صرف حج کروں گا، یہ احرام باندھ کر حج پر جاتا ہے تو اسے حج افراد کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی عمرے وغیرہ کا احرام نہیں، صرف اس احرام کے اندر احرام باندھنے کے وقت اس نے صرف حج کا احرام باندھا تو اسے حج افراد کہتے ہیں۔ چاہے وہ شوال کے مہینے میں باندھے یا ذی القعدہ کے مہینے میں باندھے یا ذی الحجہ کے مہینے میں باندھے، اس کو اب حج ہونے تک احرام میں رہنا پڑے گا، حج ہونے تک احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ ان احرام کو کھولنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا جو حج افراد کرتا ہے وہ آدمی۔ چنانچہ یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچے اور پھر کہ احرام ہی کی حالت میں رہے، حج کے ایام آئے
8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، پھر 9 ذی الحجہ، پھر 10 ذی الحجہ، 11 12 تک یہ 5 دن حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ تو لہذا حج افراد یہ ہے کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھ کر جائے۔ اس کے علاوہ حج قران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ حج قران کہتے ہیں کہ آدمی احرام باندھے اور اس میں نیت اس طرح کرے کہ میں اس احرام کے ذریعے عمرے کا اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے کا اور حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ عمرے کے اندر 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں سنتیں ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ہے تاکہ حج ہمارا خوب سے خوبصورت بنے۔ چنانچہ آدمی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا اور پھر حلق کرے گا، اور اس کے بعد آدمی احرام کو نہیں کھولے گا، اسی احرام میں رہے گا، اسی احرام میں عبادتیں کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا رہے گا۔ پھر اسی احرام میں جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے، آج کل تو کیا ہے مکہ مکرمہ میں بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کی شام ہی کو لوگوں کو مینا لے کر چلے جاتے ہیں، تو چنانچہ 7 ذی الحجہ کو وہ اسی احرام کے اندر مینا کو نکل جاتا ہے۔ اب مینا میں جانے کے بعد آدمی وہاں پر صرف مینا میں ایک ہی کام رہتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، دعا میں، ذکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، درود شریف کے پڑھنے میں آدمی 8 ذی الحجہ پورے کا پورا گزارتا ہے۔ اور جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد آدمی عرفات کی طرف جاتا ہے۔ آج کل تو کیا ہے یہی بھیڑ کی وجہ سے حجاج اکرام کو 8 ذی الحجہ کی رات میں ہی عرفات کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور حج میں آدمی کے لیے 3 فرائض ہیں، آدمی کے لیے حج کے اندر 3 فرائض ہیں۔ ایک تو احرام، جیسا کہ عمرے میں فرض تھا یا نیت کر کے احرام باندھنا۔ دوسرا وہ ہے عرفات کے اندر وقوف کرنا، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور حاجی عرفات میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک خاص عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کے وقت میں پہلے اذان دے کر اقامت کہہ کر ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اقامت کہہ کے ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسے جمع تقدیم کہتے ہیں کہ عصر ظہر کے وقت میں ظہر کی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حجاج اکرام دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تقریباً 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تک اپنی اونٹنی قصبہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر امت کے حق میں دعائیں فرماتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وادی نمرہ کے اندر، ابھی کیا ہے وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ وادی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرہ میں حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی نصیحت کی تھی گویا کہ آپ علیہ السلام اب امت سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو امت کے سامنے رکھا، اور اسی وقت قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور میں قیامت تک کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ آیت تھی کہ یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے کہا تمہارے کلام میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات و انجیل میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن مناتے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مجدہ سنایا ہے، ایسی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سنایا ہے کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، اور میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْكُمْ، یا دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین آدمی اس پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قابل قبول نہیں سمجھیں گے، اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد دعاؤں میں مصروف رہے، پوری امت کے لیے دعا کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اور جتنا شیطان کو غصہ آتا ہے اور جتنا شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کسی دن شیطان اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اتنا کیا ہے وہ اپنے آپ پر افسوس نہیں کرتا۔ کیونکہ حاجی جو حج پر جاتا ہے اور عرفات کے میدان میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس پر شیطان واویلا مچاتا ہے، میں نے ساری زندگی محنت کر کے اس کو گناہ کروائے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کیا تھا، آج ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس پر شیطان بہت ہی ذلیل ہوتا ہے اور بہت ہی وہ واویلا مچاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چلے جائیں۔ مزدلفہ حجاج اکرام پوری رات مغرب کے بعد سے لے کر مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ کوئی کیا ہے مزدلفہ میں 10 بجے پہنچتا ہے، کوئی 12 بجے پہنچتا ہے، کوئی رات 1 بجے پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ درمیان میں کہیں راستے میں آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ میں جا کر آپ کو مغرب پڑھنا ہے۔ حجاج اکرام مزدلفہ پہنچ کر، اور مزدلفہ کا میدان کھلے آسمان کے نیچے ہے، وہاں کوئی خیمہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے رات گزارے تھے، اس لیے سارے حجاج اکرام مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب رات میں وہاں پر رات گزارتے ہیں، کچھ حصہ نماز میں، کچھ دعاؤں میں، اور اس کے بعد وہاں سے کنکریاں جمرات کے لیے کنکریاں چن لیتے ہیں۔ چن لینے کے بعد حجاج اکرام فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف آتے ہیں۔ مینا کا میدان ایک ایسا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاء علیہم السلام نے مینا میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اور مینا میں آنے کے بعد حجاج اکرام اپنے خیموں کو پہنچ کر اپنا ساز و سامان رکھ کے طلوع آفتاب کے بعد، جیسے ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد پہلے بڑے شیطان کو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کا دن ہے، اور یہ حج کا بہت اہم دن ہوتا ہے، حج کا بہت اہم دن۔ عرفات کے اندر وقوف یہ فرض ہے، ہر حاجی کو کسی بھی حالت میں 9 تاریخ کو کچھ نہ کچھ وقت عرفات میں گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو حجاج اکرام ہسپتالوں میں رہتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، ان کو بھی ایمبولنس کے اندر طواف کے عرفات کے میدان میں لا کر اس کا چکر کاٹ کر لے جایا جاتا ہے، کیونکہ عرفات کے وقوف کے بغیر حج آدمی کا مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کا وقوف فرض ہے۔ اور اس کے بعد 10ویں تاریخ کو حجاج اکرام کے لیے بہت سارا کام رہتا ہے۔ 10 تاریخ کو اسی لیے فرمایا کہ مزدلفہ کے میدان میں 9 تاریخ کی رات کو جب رات گزارتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ 10 تاریخ کو حاجی کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داریاں رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حاجی اپنے خیمے کو آ کر سامان رکھ کر تھوڑا ناشتہ کر کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائے، اور بڑے شیطان کو کنکری مار کر آنے کے بعد ترتیب وار پھر آدمی حاجی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو حج تمتع اور حج قران کرتے ان کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے، وہ قربانی کرنا پڑتا ہے۔ قربانی کے بعد حاجی کو اپنے سر کے بالوں کا حلق کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر معمول کپڑے پہن کر احرام نکال کر معمولی کپڑے پہن کر اب وہاں سے حاجی کو
مکے آنا پڑتا ہے، مکہ آ کر طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے اندر بہت سارے حاجی لوگ دیکھتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد پوری بھیڑ 25 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع طواف زیارت کے لیے پہنچ چکا ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے تو بہت سارے حاجی لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ سعی کرنے سے ڈر جاتے ہیں کہ سعی کیسے کریں، اتنا رش ہے۔ لہذا اس طواف کے بعد سعی بھی ضروری ہے، سعی کرنا رہتا ہے، لیکن بہت سارے حجاج اکرام صفا مروہ کی سعی کیے بغیر رہ جاتے ہیں اور سعی کر کے پھر مینا کو آ جانا ہے، مکے میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ وہیں قریب اگر ہمارے کمرے بھی ہو لیکن مکے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ 10 تاریخ کو حاجی پھر کیا ہے طواف زیارت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مینا کے میدان میں آ جاتا ہے، اور مینا میں آنے کے بعد جو نمازیں رہتی ہیں ان نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس زوال کے بعد حاجی کو تینوں جمرات کی رمی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تینوں جمرات یعنی چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان، جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تینوں شیطانوں کی رمی کرنے کے لیے جانا ہے اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اور کنکریاں بھی اس کی مقدار بھی حدیث کے اندر بتائی گئی کہ کنکری کتنی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے تو اس کو چپل سے مارو، فلاں سے مارو، کیا ہے وہاں پر اپنا جوش دکھاتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹی سی کنکری چنے کے دانے کے بقدر، یہ سمجھ کر کہ اے شیطان تو مجھے کہیں بہکا نہیں سکتا، تو میری اس چھوٹی سی کنکری سے تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو لہذا جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی مقدار بھی بتائی ہے، چنے کے دانے کے بقدر ہو۔ یہ کہیں کہ رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ 3 ستون ہیں وہاں پر، اگر کنکری ستون کو نہ لگے لیکن وہ جو باؤنڈری رہتی ہے اس باؤنڈری کے اندر بھی ہماری کنکری گر گئی تو ہمارا جمرات مارنا صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 12 تاریخ کو پھر کیا ہے زوال کے بعد آدمی کیا ہے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آدمی یعنی 5 دنوں میں یہ جو مختصر اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے کے بعد حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حج قران میں نے بتایا، حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہاں سے جانے والے تمام حجاج، اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہاں سے احرام باندھ کر اپنے میقات سے احرام باندھ کر، میقات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے مکہ پہنچنے کے لیے چیک پوسٹ بنا دیے ہیں، ان چیک پوسٹوں سے گزرنے سے پہلے آدمی کو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آدمی وہاں ان میقاتوں سے بغیر احرام کے گزر گیا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان والوں کے لیے یلملم میقات ہے، اور وہ جب ہم ہوائی سفر کرتے ہیں تو اس ہوائی سفر کے درمیان میں وہ میقات آ جاتا ہے، اس لیے یہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں اور وہ میقات آنے پر نیت کر لیتے ہیں۔ دیگر لوگوں کے لیے دیگر میقاتیں ہیں، جیسے طائف والوں کے لیے قرن المنازل ہے، مدینے والوں کے لیے جحفہ ہے جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف میقات بنائے، ان میقاتوں سے بغیر احرام کے آفاقی آدمی، آفاقی کا مطلب ہے جو حرم کے باہر رہتا ہے اسے آفاقی کہتے ہیں، آفاقی کو بغیر احرام کے ان میقاتوں سے گزرنا منع ہے، اگر گزر گیا تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو حج تمتع کہتے ہیں کہ آدمی ان میقاتوں سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کر حج پر جائے گا اور جانے کے بعد عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر اپنا احرام کھول دے گا، معمولی کپڑوں میں رہ جائے گا، اور پھر جب حج کے ایام آتے ہیں، حج کے ایام میں حج کا احرام آدمی اپنے کمرے ہی سے باندھے گا۔ مکے کے اندر رہ رہا ہے تو مکے کے اندر اپنے کمرے ہی سے حج کا احرام باندھ کر وہاں سے مینا کو جائے گا، اور مینا کو جانے کے بعد جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی کہ مینا میں کیا کرے گا، عرفات میں کیا کرے گا، مزدلفہ میں کیا کرے گا، اور اسی طریقے سے پھر مینا میں آ کر 10 تاریخ کو وہ کیا ہے پہلے بڑے شیطان کی جمرات کرے گا، پھر کیا ہے قربانی کرے گا، اور پھر حلق کرے گا، اور پھر طواف زیارت کرے گا۔
اس طریقے سے وہ اپنے اعمال کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد وہ حاجی کہلائے گا۔ لہذا میرے دوستو، یہ حج کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر بندہ کرتا ہے۔ اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جھلکتا ہے۔ وہ طواف کرتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، کالی دیواروں کے ارد گرد وہ چکر لگاتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی محبت میں۔ اور وہ کعبۃ اللہ کو چومتا ہے اللہ کی محبت میں، وہ ملتزم سے چمٹتا ہے اللہ کی محبت میں، وہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے اللہ کی محبت میں، اس لیے کہ یہ تمام اعمال اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی محبت میں کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی علامت کے طور پر، محبت کی نشانی کے طور پر اللہ نے بندوں پر فرض اور واجب فرمایا۔ لہذا میرے دوستو، حج کا جب ماحول ہوتا ہے، لوگ ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر گھر سے اور ہر شہر سے، ہر دیہات سے لوگ حج پر جاتے ہیں، تو ایمان والوں کا دل مچلنے لگتا ہے۔ اور جب وہ دل مچلتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول کے اندر جب بندہ تڑپ کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حج جو ہے وہ مال اور اسباب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تڑپ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پڑوس ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں کا صدر ہیلی کاپٹر کے اندر جا رہا تھا، اچانک راستے میں ایک جنگل کے اندر ہیلی کاپٹر خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا۔ اور جب لینڈنگ کی گئی تو وہیں قریب میں اس صدر کو ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اس جھوپڑی کے اندر اس صدر کو 4-5 گھنٹے کے لیے پائلٹ نے ٹھہرایا کہ آپ یہاں پر رہیے، ہم 2-4 گھنٹے میں ہیلی کاپٹر کو ٹھیک کر لیں گے۔ اس جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھے میاں اور عورت رہتی، بوڑھی عورت رہتی تھی۔ چنانچہ 2-3 گھنٹے وہ وہاں وقت گزارنے کے بعد پائلٹ نے کہا کہ ہماری ہیلی کاپٹر ٹھیک ہو گئی، آپ چلیں یہاں سے۔ تو جاتے ہوئے صدر نے کہا کہ آپ کی کوئی تمنا، آپ کی کوئی خواہش؟ اس بوڑھی نے کہا کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہاں کے پہنچنے کے کاغذات نہیں ہیں، ہم کیا ہے یہاں پر رہتے ہیں لیکن خواہش دل میں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ چنانچہ اس صدر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہیلی کاپٹر کے اندر خرابی اسی لیے پیدا فرمایا کہ ان کی تڑپ کو اللہ نے پورا کروانا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کے تمام کاغذات کو بنوایا اور ان کو حج پر جانے کے تمام انتظامات کروائے۔ میرے دوستو، کہاں وہ جنگل، کہاں وہ جھوپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کی تڑپ اور ان کی آرزو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پورے کروایا کہ وقت کے بادشاہ کو وہاں پر اتروایا، اس جھوپڑی میں ٹھہروایا، اور پھر اللہ نے ان کو حج پہ جانے کا نظام بنایا۔ یہ ہے میرے اللہ کی طاقت، یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ لہذا میرے دوستو، ہر مسلمان کو اللہ کے گھر پہ جانے کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، لیکن جب آدمی تڑپتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امسال کے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما کر اللہ پورے عالم کے حالات کو درست فرمائے، خاص کر ہمارے اس ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، اور جو کچھ کالے قانون اس ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے رد فرمائے اور امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آخر میں ایک درخواست آپ سے کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر یہاں پر جو بسلری واٹر کا پلانٹ لگایا گیا ہے وہ مسجد میں آنے والے مسلیوں کی سہولت کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو کیا ہے ہم لوگ یہاں سے اپنی دکانوں کے لیے پکڑ کر لے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو الحمدللہ اللہ نے بڑی حیثیت دیا ہے، بڑی توفیق دیا ہے۔ 50 روپے میں آپ ایک بوتل پانی خرید سکتے ہیں، لیکن مسجد کا پانی مسجد میں استعمال ہونا یہ درست ہے، لیکن اس کو باہر لے جانا وہ بھی کیا ہے، یہ تمام چیزیں وقف ہیں۔
وقف کی چیزیں وقف کی حد تک کیا ہے استعمال کرنا ہے. لہذا احتیاط کریں کہ مسجد کا پانی ہم کیا ہے بڑے ایک چھوٹا موٹا باٹل لیٹر 2 لیٹر یہ کوئی بات نہیں کہ لوگ کیا ہے بڑے بڑے 20 لیٹر کے باٹل 10 لیٹر کے باٹل پکڑ کے لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت جلد کیا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اسے پھر مرمت کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کو پھر جو مسجد میں آتے ہیں ان کو پانی کے لیے دقت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے والے مصلیوں کے لیے. لہذا آپ اس کے بارے میں احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.